امریکی میڈیا کے مطابق صدر بائیڈن کی جانب سے یوکرین کو دیے جانے والے ہتھیاروں کے استعمال پر سے پابندی اٹھائے جانے کے بعد روس کی یوکرین کی جنگ میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، لیکن اس پالیسی میں تبدیلی سے اس جنگ میں ایک نیا پہلو شامل ہو گیا ہے۔ اس نئی پالیسی کے نتائج کیا ہوں گے، یہ ابھی غیر واضح ہے۔ اس حکمت عملی کے میدان جنگ میں نتائج کے بارے میں تو فوری طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس پر نظر ڈالتے ہیں کہ یہ نئی ممکنہ پالیسی ماضی کی پالیسی سے کیسے مختلف ہے۔ دراصل واشنگٹن نے اپنی اس پالیسی میں نرمی کی ہے جس میں یہ طے تھا کہ یوکرین امریکی ساختہ آرمی ٹیکٹیکل میزائل سسٹم یا ATACM کب کن اہداف کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق امریکی حکام نے بتایا کہ جنگ کے آغاز سے ہی امریکہ نے روس اور نیٹو کے درمیان براہ راست محاذ آرائی کے خدشات کی وجہ سے روس کے اندر حملوں کی اجازت نہیں دی تھی۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ نے ان رپورٹس پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا اور یوکرین کی مکمل حمایت کے عزم کا اعادہ بھی۔ روس نے سبکدوش ہونے والی امریکی انتظامیہ پر آگ کو ہوا دینے کا الزام لگاتے ہوئے اس اقدام کی مذمت بھی کی ہے۔ پالیسی میں یہ تبدیلی بظاہر امریکہ، جنوبی کوریا اور نیٹو کی جانب سے حال ہی میں دیے گئے ان بیانات کے بعد سامنے آئی ہے کہ شمالی کوریا کی فوجیں روس کے اندر موجود ہیں اور اطلاعات کے مطابق وہ یوکرین کے فوجیوں کو روس کے کرسک کے سرحدی علاقے سے نکالنے میں روس کی مدد کر رہی ہیں۔ روس بھی آہستہ آہستہ مشرقی علاقے میں یوکرین کی فوج کو پیچھے کی طرف دھکیل رہا ہے۔ روسی صدر پوٹن نے جون میں خبردار کیا تھا کہ اگر نیٹو نے یوکرین کو روسی سرزمین پر حملہ کرنے کے لیے اپنے اتحادیوں کے ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت دی تو ماسکو مغربی اہداف پر حملہ کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کو طویل فاصلے تک اہداف کو مار گرانے والے ہتھیار فراہم کر سکتا ہے۔ انہوں نے ماسکو کی خود مختاری کو خطرہ لاحق ہونے کی صورت میں جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی بھی دھمکی دی ہے۔ اس پیش رفت پر عالمی رہنماؤں کی طرف سے رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے۔ ہنگری کے وزیر خارجہ اور سلواکیہ کے وزیر اعظم دونوں نے امریکہ کے فیصلے کی مذمت کی اور اٹلی نے بھی اس سے اختلاف کیا۔ اس سلسلے میں ابھی تک فرانس اور برطانیہ نے اپنا موقف تبدیل نہیں کیا۔ دونوں نے اپنے میزائل جو یوکرین کو دے رکھے ہیں وہ صرف یوکرین کے اندر اہداف پر فائر کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔